تفسیر ضیاء القرآن 15واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے دلائل توحید کو اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، بائیں ہمہ سوائے نفرت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41 کی تفسیر: یعنی ہم نے قرآن کریم میں دلائل توحید کو مختلف اسلوبوں اور متعدد پیرایوں میں بیان کیا ہے تاکہ ہر طبیعت اپنے ذوق اور استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کر سکے۔ کہیں رحمت کا وعدہ اور کہیں قہر و عذاب کی وعید، کہیں بشارتیں اور کہیں دھمکیاں، کہیں نیک لوگوں کی کامیاب زندگیوں کا تذکرہ اور کہیں نافرمان افراد اور سرکش اقوام کے ہولناک انجام کا بیان۔ لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے وہ قریب آنے کی بجائے اور زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا جس طرح یہ کافر کہتے ہیں تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 کی تفسیر: اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتے تو کبھی نہ کبھی ان کی رائے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ٹکراتی اور وہ انتہائی کوشش کرتے کہ اپنی خدائی کی لاج رکھنے کے لیے آپس میں مل کر وہ ایک متحدہ محاذ بنا کر عرش کے مالک پر چڑھائی کر دیں اور اسے مغلوب کر دیں تاکہ وہ ان کی مخالفت نہ کر سکے، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر وہ تمہارے خدا کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ ان کی قوت و شوکت کا کوئی ایک مظاہرہ ہی ہمیں دکھا دو، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسے بے بسوں کو اپنا خدا تسلیم کرنا کتنی نادانی اور لغویت ہے، کتنا عام فہم اور حقیقت افروز بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 43 سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ ترجمہ: وہ پاک ہے اور وہ بہت برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ترجمہ: پاکی بیان کرتے ہیں اسی کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو چیز ان میں موجود ہے، اور اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کرتے ہوئے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک وہ بہت بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کی تفسیر: کائنات کی بلندیاں اور پستیاں اور ان میں بسنے والی ہر چیز بلا استثناء اس کی تسبیح بھی کر رہی ہے اور اس کی حمد بھی بیان کر رہی ہے، یعنی وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے، لیکن تم ان کی تسبیح و تحمید کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ بعض علماء کا خیال تو یہ ہے کہ ذی عقل اور جاندار چیزیں تو زبان قال سے اس کی حمد و ثنا کے گیت گا رہی ہیں، اور بے زبان چیزیں زبان حال سے اپنے خالق کی حکمت و قدرت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن احادیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز مصروف حمد و ثنا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کھانا جب کھایا جا رہا ہوتا تھا ہم اس کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ کے اس پتھر کو بھی میں جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام دیا کرتا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں متعدد مقامات پر کھجور کے اس تنے کا ذکر کیا ہے جس سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گیا اور حضور نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دینے کی بجائے ممبر پر خطبہ دیا تو وہ دل فغار ہجر محبوب کتاب نہ لا کر رو پڑا۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اشیاء کو ہم بے عقل اور بے حس خیال کرتے ہیں وہ بھی ادراک اور حس رکھتی ہیں، لیکن ہم ان کی ان قوتوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ ترجمہ، اور اے محبوب جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہا ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو مشرکین اذیت رسانی کی نیت سے نزدیک جانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان کے سامنے پردہ حائل کر دیتا اور وہ حضور کو نہ دیکھ سکتے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب سورہ تبت نازل ہوئی اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے سنی تو غصے سے بپھری ہوئی حضور کی تلاش میں حریم کعبہ کی طرف آئی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو عرض کی، میرے آقا وہ گستاخ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ بد زبانی کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لن ترانی، وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی، اور یہ آیت پڑھی۔ چنانچہ وہ آئی، حضور اسے نظر ہی نہ آئے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے گستاخانہ باتیں کر کے چلی گئی۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ حضور جب کفار کی نظروں سے اوجل ہونا چاہتے تھے تو یہ 3 آیتیں تلاوت فرماتے، انا جعلنا علی قلوبہم سورہ کہف کی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم سورہ نحل کی، اور افرأیت من اتخذ الہ سورہ جاسیہ کی۔ ہجرت کی رات جب کفار نے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا تو حضور سورہ یاسین کی پہلی آیتیں فغشیناہم فہم لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے تشریف لائے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ بعض علماء کرام نے حجاب مستور کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ان سے قرآن کی سمجھ سلب کر لی گئی اور وہ اس میں علم و حکمت کے چمکتے ہوئے موتیوں کو نہ پا سکے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 46۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ترجمہ، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں صرف اپنے رب کا قرآن میں تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ ان کے فہم انکار کی پاداش میں ان سے فہم و ادراک کی نعمت سلب کر لی گئی ہے، ان کے دل کی آنکھ اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں، نہ انہیں نور حق نظر آتا ہے اور نہ انہیں صدائے حق سنائی دیتی ہے۔ اے محبوب ان حقیقت ناشناسوں کی طرف دیکھو۔ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بار بار بڑے دل نشین انداز اور ناقابل تردید دلائل سے پیش کیا گیا ہے، جہاں معبودان باطل کی بے بسی اور بے کسی کا پردہ چاک کیا گیا ہے، تو وہ اس کلام معجز نظام کو مزید توجہ سے سننے کی بجائے اظہار نفرت کرتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اہل محبت جب بیان توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرب رسولوں اور اس کے مقبول بندوں کے ان فضائل و کمالات کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو ان کے رب کریم نے مرحمت فرمائے ہیں، تو بعض لوگ ان پر یہ اتہام لگاتے ہیں کہ ان کا رویہ تو مشرکین مکہ جیسا ہے، وہ بھی خدا کی توحید کے پہلو بہ پہلو دوسروں کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر ان دانشوروں سے دریافت کیا جاتا ہے کہ حضرات مقبولان بارگاہ حق کی توصیف سے آپ کی زبان کیوں گونگی ہو گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ تم نے ہم پر وہی اعتراض کیا ہے جو مکہ کے مشرک رسول خدا پر کیا کرتے تھے کہ وہ ایسا قرآن کیوں پڑھتے ہیں جس میں صرف خدا ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر سر چکرانے لگتا ہے۔ کیا قرآن کریم بیان توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسولوں کے ذکر خیر سے معمور نہیں؟ کیا اسی قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع فرمان بنا دیا گیا تھا اور وہ آپ کے اشارے کے مطابق تیز یا آہستہ چلا کرتی تھی؟ کیا اسی قرآن میں نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبینا آنکھوں پر جب ڈالا گیا تو وہ بینا ہو گئیں؟ کیا اسی مصحف کے صفحات میں یہ موجود نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے، کوڑوں کو صحت بخشتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے؟ کیا اسی کتاب الہی میں سلیمانی دربار کے ایک عالم زبور کے متعلق یہ مذکور نہیں کہ انہوں نے چشم زدن میں بلقیس کا تخت سبا سے اٹھا کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور ان کے علاوہ متعدد دیگر واقعات جن سے اپنے خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جود و سخا اور فضل و عطا کی شہادتیں ملتی ہیں موجود نہیں ہیں؟ اور یقیناً ہے تو ان دانشوروں کو دوسروں پر زبان تان دراز کرنے سے پہلے اپنے طریقہ کار پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں ان کی روش قرآن و سنت کی روش کے خلاف تو نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47۔
نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ترجمہ: ہم خوب جانتے ہیں جس غرض کے لیے یہ سنتے ہیں اسے جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اس وقت یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ ایک دفعہ عتبہ نے سرداران قریش کی دعوت کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دی۔ کفار لگے آپس میں سرگوشیاں کرنے، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ ان پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے یہ اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ ترجمہ: دیکھیے یہ گستاخ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، بس اس گستاخی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے، اب وہ سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ بارگاہ رسالت میں ان کی گستاخی اور اس کی وجہ سے نعمت ایمان سے ان کی محرومی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے ازراہ انکار کہا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا از سر نو پیدا کر کے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ وقوع قیامت کے متعلق کفار کے شکوک و شبہات کے بیان کے ساتھ ان کا رد بھی کیا جا رہا ہے۔ رفاتن ٹوٹی ہوئی بسیدہ چیز کو رفات کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا معنی غبار فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50۔ قل کونوا حجارتا او حدیدا۔ ترجمہ: فرمائیے یقیناً ایسا ہی ہوگا، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 51۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ قل عسى ان یکون قریبا۔ ترجمہ: یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا از سر نو پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے، وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کر کے لوٹائے گا؟ فرمائیے وہی جس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی مرتبہ۔ پس وہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کر سروں کو جنبش دیں گے اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا؟ آپ بتائیے شاید اس کا وقت قریب ہی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ ترجمہ: اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا، سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور یہ گمان کر رہے ہوگے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر تھوڑا عرصہ۔ یہاں پر 15ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 15ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔